السلام علیکم جی، میرا نام بریگیڈیئر ڈاکٹر آصف اصغر ہے۔ میں نے پہلے بھی چیسٹ سرجری پہ ایک انٹروڈکشن پہ ویڈیو کی تھی۔ میں کلثوم ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے ایک اور چیسٹ سرجری سے ریلیٹڈ ایک آپریشن کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تھائرائیڈ کی سرجری کروانی چاہیے یا نہیں۔ تھائرائیڈ کی مختلف علامات اور ٹریٹمنٹ آپشنز اور کمپلیکیشنز کو ڈسکس کرنے کے بجائے میں آپ کو سیدھا اس ٹاپک پہ آنا چاہوں گا کہ سرجری تھائرائیڈ کی کن کنڈیشن میں کروانی چاہیے جس میں آپ کی سرجری مینڈیٹری ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک تو سب سے پہلا امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کاسمیٹک ریزنز۔ سیکنڈلی اس میں اگر تھائرائیڈ کا فنکشن زیادہ ہو جائے تو زیادہ تھائرائیڈ فنکشن کے ساتھ آپ کو ٹاکسیسٹی کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں نبض کا تیز ہونا، گرمی لگنا اور سانس چڑھنا، یہ ساری علامات آ جاتی ہیں، تو اس میں بھی تھائرائیڈ کی سرجری کروا لینی چاہیے۔ تھرڈلی جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے کہ اگر آپ نے 8-10 سال تھائرائیڈ کی سرجری نہیں کروائی تو اس میں پھر آہستہ آہستہ کینسر کا پھوڑا بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو ریزن ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے جو جسٹیفائی کرتی ہے کہ جب بھی آپ کو تھائرائیڈ یا گوئٹر کا پرابلم ہے تو آپ کو سرجری کروانی چاہیے۔ ان انڈیکیشنز کے علاوہ ایک چیز جو بتانے کی ہے اور جو میرے اس لیکچر سے جس چیز کا تعلق بھی ہے کہ تھوڑا ریئرلی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کئی دفعہ گوئٹر یا تھائرائیڈ آپ کا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی سانس کی نالی کو کمپریس کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کے جو چیسٹ کا انلیٹ ہوتا ہے گردن سے ہو کے یہ انلیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، تو اگین آپ کی سانس کی نالی، کھانے کی نالی اور جو بڑی رگیں آپ کی ہارٹ کی طرف سے باہر آ رہی ہیں ان سب کو یہ پریس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی تھائرائیڈ کی سرجری کرانا مینڈیٹری ہو جاتا ہے۔ اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب میں آپ کو اپنے ایک پیشنٹ کی کیس ہسٹری بتاؤں گا جن کو ہم نے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آپریٹ کیا۔ ان کا بہت بڑا تھائرائیڈ کا سائز تھا جس کی وجہ سے ان کو ملٹیپل پرابلمز ہو رہے تھے۔ ان کی 55 سال کی ایج ہے اور ان کو پچھلے 25 سال سے گوئٹر اور تھائرائیڈ کا مسئلہ تھا، لیکن چونکہ کوئی علامات نہیں تھی تو انہوں نے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے باوجود سرجری نہیں کروائی۔ پچھلے 1.5 سال سے ان کو اس تھائرائیڈ کے بڑے ہونے کی وجہ سے سانس کی نالی پہ کمپریشن آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو چلتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے بھی سانس پھولنا شروع ہو گیا۔ اور مزید جب طبیعت خراب ہوئی تو پچھلے 6 مہینے سے ان کی نیند بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، اور نیند کا سلسلہ اس طرح تھا کہ یہ پوری رات سو نہیں سکتی تھی۔ یہ 5 منٹ کے لیے سوتی تھی، پھر آنکھ کھل جاتی تھی ہڑبڑا کے اور پھر سوتی تھی، اور یہی سلسلہ ان کے دن کے ٹائم میں بھی چلتا رہتا تھا۔ میڈیکل ٹرمز میں اس بیماری کو ہم سلیپ ایپنیا سنڈروم کہتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا سنڈروم تھائرائیڈ کے ساتھ بڑا ریئرلی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بڑی اسپیسیفک علامات تھیں اور تھائرائیڈ کافی بڑا ہوا تھا تو ہمارا اپنا بھی کلینکل ڈائگنوسس یہی تھا کہ لائکلی یہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہی ان کو یہ سلیپ ایپنیا سنڈروم کا پرابلم ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو پیشنٹ کی نیک بھی چھوٹی تھی، تھائرائیڈ بہت بڑا تھا، پلس اس کی کمپریشن اتنی زیادہ تھی کہ سانس کی نالی بھی سلٹ کی طرح نیرو ہو چکی ہوئی تھی، اور ساتھ ان کو سلیپ ایپنیا سنڈروم تھا۔ ان کی سرجری سٹارٹ سے ہی چیلنجنگ تھی، جس میں سب سے بڑا چیلنج ان کا ایئر وے سیکیور کرنا تھا بے ہوشی کے لیے۔ وہ انڈوسکوپک طریقے سے کیا گیا اور اس کے بعد سرجری کی گئی جس میں تھائرائیڈ پورا گردن سے نکالا گیا۔ ان کی جو ٹریکیا تھی یا ایئر وے تھی اس کو بھی ڈیکمپریس کیا گیا۔ آپریشن کے بعد 3 دن کے لیے ان کی گلے میں ٹریکیوسٹمی ٹیوب رکھی گئی، جس کو 3 دن بعد جب نکالا گیا تو ان کی آواز اور سانس بالکل ٹھیک تھا۔ ابھی یہ ڈسچارج ہو کے گھر جا چکی ہیں اور 1 ہفتے بعد آ کے دکھایا ہے۔ تقریباً پچھلے 25 سال سے تھائرائیڈ کے بیماری میں مبتلا تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی خاص تکلیف نہیں تھی۔ روزمرہ زندگی میں اسے ایزی لیتی رہی کہ خیر ہے، کبھی کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا کہ یہ ویسے ہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے کہ ماشاءاللہ میرے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، میرے اعضاء یہ کام کرتے ہوئے جواب دے جاتے۔
یہ ہوا کہ سال ڈیڑھ تقریباً 2 سال کے بعد مجھے سانس پھولنے کا مسئلہ پہلے سے تھوڑا سا کام کرتی تھی، مجھے سانس پھول جاتا تھا، پھر میرے سانس کی آواز ایسے کر کے آنا شروع۔ آصف اصغر صاحب ہیں، ان کے پاس پہنچے ریفرنس، اللہ جتنی جلدی ہو سکتا آپ یہ آپریشن کرائیں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ کیوں کہ میرے اس کے ساتھ یہ سمٹم شروع ہو گئے تھے۔ آپ اب دنوں میں نہیں گھنٹوں میں آپریشن کرائیں۔ اللہ کا شکر ہے بیٹے نے کوشش کی، ہم ادھر آئے، ڈاکٹر صاحب نے میرا بڑا میجر آپریشن کیا، رسک لی تھا، مجھے نہیں پتا، میرے میاں کو سب کنڈیشن کا پتا تھا، لیکن ہم نے رب العزت اور اس کے کرم کے نیچے یہ آپریشن کرایا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرا آپریشن کامیاب ہوا۔ اب میری ایک نارمل زندگی ہے، نہیں میں سوتی ہوں، اپنی نیند پوری کرتی ہوں۔ اب میں ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نماز بھی پڑھ رہی ہوں، سپارہ بھی اپنا پڑھ، خدا سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی یہ بیماری اس کی سامنے لائے اور وہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرے۔ آخر میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ تھائرائڈ ڈیزیز کا علاج وقت پہ کروانا چاہیے، اور اگر یہ مسئلہ کمپلیکیٹ ہو چکا ہوا ہے یا لیٹ ہو چکا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو سرجری کا انیشیٹو لینا چاہیے، اور اچھے سینٹرز میں اگر آپ سرجری کرواتے ہیں تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔